مزمل یاسین و مدثر طه، کیا کیا نئے القاب سے مولا نے پکارا، کیا شان ہے اس کی، کیا شان ہے اس کی کہ جو میل قبی ہے وہ میرا نبی میں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا كفيناك المستهزئين۔ محترم حضرات و سامعین کرام، سب سے پہلے پہل اس اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف، کبریائی، بڑائی اور بزرگی لائق و زیبا ہے کہ اس اللہ رب العزت نے اس دنیا اور دنیا میں جتنے چیزیں ہیں سب کو پیدا کیا۔ وہ اللہ تبارک و تعالی جو سارے کائنات کا خالق اور مالک و رازق ہے، اس اللہ رب العزت نے ہم بنی نوع انسان کو اس دنیا میں پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بیکار نہیں چھوڑا، بلکہ اس اللہ رب العزت نے ہم بنی نوع انسان کے رشد و ہدایت کے لیے اس دنیا میں بے شمار انبیاء کرام کا نزول کیا۔ ان سارے انبیاء کرام پر اللہ تبارک و تعالی کا ہزار کروڑوں کروڑ درود و سلام نازل ہو، خصوصاً مدنی کونین، آقائے دو جہاں، اشرف الانبیاء، ساقی کوثر، شافی محشر، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ حاضرین جمعہ اور پردہ نشین خواتین اسلام، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اسی آیت کی روشنی میں
آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ الہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ حاضرین جمعہ، جیسا کہ ہم اور آپ جس ماحول سے گزر رہے ہیں یا جس لمحے سے گزر رہے ہیں، یہ ماحول نہایتی نازک ہے، اور آج کے اس زمانے میں کئی طرح کے لوگ ایسے پیدا ہوئے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استہزاء اور اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اس سے مراد حالیہ ہی دنوں میں ایک ہفتے کی بات ہے کہ ہندوستان کی سرزمین اتر پردیش کانپور کی ایک کنیا رہنے والی، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، ان کی شان میں گستاخی کی، جس کی وجہ سے پوری دنیا کا ماحول درہم برہم ہے۔ انہوں نے مسلمانوں کے جذبات کو للکارنے کی کوشش کی ہے، انہوں نے مسلمانوں کے جذبات سے کھلواڑ کرنے کی کوشش کی ہے۔ میری مراد کانپور کی وہ بد چلن اور بد کردار عورت کی طرف اشارہ ہے۔ تو وہ یہ سمجھ بیٹھی ہے کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر دی ہے تو ہم نے بڑا تیر مار لیا ہے، ان کی شان میں کمی واقع ہو گئی، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا ہے، ہم نے آپ کے مقام کو اعلیٰ اور عرفہ کر دیا ہے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو بہت بڑا پوزیشن عطا کی ہے، پوری دنیا کا آپ معائنہ کر لیجئے، پوری دنیا کا آپ مشاہدہ کر لیجئے، پوری دنیا کی میں بات کرتا ہوں، جہاں جہاں بھی مسلمان رہتے ہیں، یہاں تک کہ اگر وہ ہندو ملک ہو تب بھی اگر وہاں مسلمان بستے ہیں تو وہاں کے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام عزت اور احترام کے ساتھ لیتے ہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، ہم تشہد کرتے ہیں، تحیات میں بیٹھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، ہم اذان دیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، اور جب بھی نبی کا نام آئے ہم اور آپ اس نبی کو عزت سے ان کا نام لیتے ہیں اور اس پر درود پڑھتے ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ اور اللہ کے فرشتے اللہ کے نبی کا نام لے کر کے اس پر درود پڑھتے ہیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا ان اللہ وملائکتہ ویصلون علی النبی، نبی پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلیٰ اور عرفہ مقام ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے ان کو عطا کی۔ غور کرنے کی بات ہے، وہ عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کر کے وہ یہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان گھٹ جائیں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ گوگل، آپ نے سنا ہوگا گوگل کا نام، دیا ہوا آپ ہی کی ہے، ایجاد کردہ آپ ہی کی چیز ہے۔ آپ گوگل کے اندر اب سب سے پہلے ٹائپ کریں گے who is the best man in the world، دنیا میں سب سے زیادہ اچھا آدمی کون ہے، اس میں آئے گا پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم is the best man of the world، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کا سب سے اچھا آدمی ہے۔ دیکھا آپ نے؟ اور یہی نہیں، غور کرنے کی بات ہے، ذرا غور کیجئے کہ ایک کتاب ہے جس کتاب کا نام ہے The 100، 100 آدمی۔ جانتے ہیں آپ نے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ اس کتاب کا رائٹر کون ہے؟ اس کتاب کے جو رائٹر ہیں
اس کتاب وہ ہندو دھرم سے تعلق رکھتے ہیں، وہ مائیکل ہارٹ ہیں، اس کتاب میں 100 آدمیوں کا تذکرہ انہوں نے لکھا ہے جو جن کا مقام اعلیٰ ہو، جن کے خاندان اچھے ہوں، جو مالدار ہو اور جو بہت ہی زیادہ عزت اور شرف والا ہو، 100 آدمیوں کو اس کتاب میں جمع کیا۔ آپ جانتے ہیں وہ ایک ہندو آدمی ہے، غیر قوم ہے، لیکن اس میں سب سے پہلا نام جن کا آتا ہے، جس شخص کا پہلے نمبر پر نام آتا ہے، وہ کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مقام عطا کیا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عزت بخشی ہے۔ غیر مسلموں کی کتابوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آتا ہے۔ تورات آپ اٹھا لیجئے، انجیل آپ اٹھا لیجئے، اور اسی طرح سے بائبل اور ہندو دھرم کی کتابوں کو اٹھا لیجئے، وید کی کتابوں کو اٹھا لیجئے، آپ کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ملے گا۔ اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے چاہے کچھ بھی کر لو، نبی کی شان میں نبی کی شان گھٹ نہیں سکتی ہے۔ جی ہاں، اس سے یہی اشارہ ملتا ہے۔ تیسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ عورت نبی کی شان میں گستاخی کر کے یہ ثابت کرنا چاہتی ہے کہ نبی کی پوزیشن کم ہو جائے، نبی کا عزت اور اس کا احترام کم ہو جائے، لیکن میں اس کنیا سے، اس کانپور کی بدچلن عورت سے کہہ دینا چاہتا ہوں کہ اگر نبی اس دنیا کے اندر آئے نہیں ہوتے تو تمہیں اس روئے زمین کے اندر زندہ گاڑ دیا گیا ہوتا۔ غور کیا ہے کبھی زمانے جاہلیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جب کسی کے گھر میں لڑکی پیدا ہوتی تھی، لوگ عار سمجھتے تھے، ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتے تھے، ان کا چہرہ پھیکا پڑ جاتا تھا، اور کیا کرتے تھے؟ 1 سال ہونے کے بعد، 2 سال ہونے کے بعد، 8 سال ہونے کے بعد زمین میں زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ نبی دنیا میں آئے اور کہا یہ جاہلیت کا عمل ہے، نبی نے عورتوں کو عزت اور مقام دیا اور اس کو زندہ رکھنے کا حق دیا۔ اور آج وہی عورت نبی کی شان میں گستاخی کر کے نبی کے مقام اور اس کی پوزیشن کو گھٹانا چاہتی ہے۔ یہ صرف آج کی بات نہیں ہے، آج کی بات نہیں ہے، یہ جتنے دنیا میں رسول آئے تھے، جتنے نبی آئے تھے، سبوں کے ساتھ لوگوں نے استہزاء کیا، ان کے ساتھ مذاق اڑایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ان لوگوں کے اوپر آیا۔ نوح علیہ السلام نے جب سب سے پہلے اپنے قوم کو توحید کی دعوت پیش کی، ان کے قوم کے لوگوں نے ان کو جھٹلایا، ان کو تکذیب کر دیا، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ نوح کشتی بناؤ، کشتی بنایا۔ لوگوں نے مذاق اڑایا کہ یہ کشتی کہاں چلے گی، پانی تو ہے ہی نہیں، کیا یہ خشکی میں چلے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسلادھار بارش کے ذریعے سے ان لوگوں کو جو ہے غرق کر دیا، ان لوگوں کو ڈبو کر کے جو ہے ہلاک کر دیا۔ ہود علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، لوگوں نے مذاق اڑایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو نیست و نابود کر دیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، لوگوں نے مذاق اڑایا، اللہ نے زمین کے اندر اللہ نے اس کو ایسے عذاب دیا کہ رہتی دنیا تک کے لیے وہ عذاب یادگار بن گیا۔ اور یہی نہیں، لوط علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، نوح علیہ السلام کے لوگوں نے بھی مذاق اڑایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قوموں کو، ان بستیوں کو الٹ دیا، زمین کے اندر الٹ دیا، دھسا دیا زمین کے اندر۔ غور کرنے کی بات ہے، تو ہر نبی کے ساتھ ایسا مذاق اڑایا گیا، گھبرانے کی بات نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، اپنا دعوت و تبلیغ شروع کیا، لوگوں نے مجنون کہا، لوگوں نے دیوانہ کہا، لوگوں نے پاگل کہا، لوگوں نے شاعر کہا، اور نہ جانے کن کن برے القاب سے پکارا۔ جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے شان میں گستاخی کی۔ تو یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ روز ازل سے جو ہے مذاق اڑانے کی بات جو ہے، یہ بات چلتی ہوئی آ رہی ہے، غور کرنے کی بات ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام عطا کیا، آپ کو پوزیشن عطا کی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا کے اندر جو ہے عزت بخشا ہے۔
اور یہی نہیں، جنہوں نے میرے علم کے مطابق، میرے ناقص علم کے مطابق جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا، ان کی شان میں گستاخی کی، ایک آدھ ایسے ہی ہوں گے جن کو فطری موت ہوئی ہوگی، ورنہ سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب دے کر کے مارا ہے۔ کسی نہ کسی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آیا اور کسی نہ کسی کے ساتھ کچھ اور معاملہ پیش آیا جن کے ذریعے سے جو ہے ان کی موت ہوئی ہے۔ جی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کا ایسے ہی ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ اور یہ بات احادیث کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں جو ہے یہ بات موجود ہے۔ آپ نے سنا ہوگا، صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری میں کہ ایک شخص عیسائی تھا، انہوں نے اسلام قبول کر لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سورت نازل ہونے والی سورہ آل عمران، سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران انہوں نے لکھ لیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی کو لکھا کرتا تھا، پھر وہ شخص کچھ دنوں کے بعد مرتد ہو گیا، عیسائی ہو گیا، اور انہوں نے انکار کر دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو صورتیں نازل ہوئی میں ان کا انکار کرتا ہوں سوائے 2 صورتوں کے، میں سب صورتوں کا انکار اور ان کو جھٹلاتا ہوں۔ کچھ دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی موت واقع ہو جاتی ہے، وہ آدمی مر جاتا ہے۔ عیسائی اپنے دھرم کے مطابق اس کو زمین کے اندر دفن کر دیتے ہیں، رات ہوتی ہے، صبح کیا دیکھتا ہے کہ ان کی لاش زمین کے اوپر باہر پڑی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ محمد اور ان کے ساتھیوں کا کام ہوگا، کیونکہ انہوں نے ان کے دین کو چھوڑ دیا، اس لیے انہی کی یہ حرکت ہوگی۔ پھر دوسرے دن دوسری قبر کھودی جاتی ہے اور اس آدمی کو اس قبر کے اندر دفن کر دیا جاتا۔ رات ہوتی ہے اور جب صبح ہو جاتی ہے تو دیکھتا ہے کہ اس آدمی کی لاش زمین کے اوپر باہر پڑی ہے۔ پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ محمد اور ان کے ساتھیوں کا کام ہوگا۔ لیکن جب تیسرے دن ہوتا ہے، تیسرے دن بھی لوگ جتنا ممکن ہو سکے اتنا گڈھا کھودتا ہے اور اس کو اس میں دفن کر دیتا ہے۔ رات گزرتی ہے، صبح ہوتی ہے، کیا دیکھتا ہے کہ ان کی لاش زمین کے اوپر باہر پڑی ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ سوچ لیتے ہیں کہ یہ محمد اور ان کے ساتھیوں کا کام نہیں ہے، بلکہ یہ بندہ کسی عذاب الہی کا شکار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کسی عذاب کا شکار ہے۔ آخر کار کیا ہوا؟ لوگوں نے اس کو ایسے ہی زمین کے اندر پھینک دیا، چیل کوے کے حوالے کر دیا اور جانوروں کے حوالے کر دیا، ایسے ہی نوچ کر کے بوٹی کر کے اس کو لے کر کے چلے گئے۔ دیکھا آپ نے، صحیح بخاری کی روایت ہے، کیسے ایک گستاخ رسول کی سزا کیسے ملی، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری میں۔ اس کے علاوہ ابو لہب کا نام سنا ہوگا، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں چچا لگتے تھے، انہوں نے اللہ کے نبی کو ستایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیفیں دی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی۔ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکان اور ابو لہب کا مکان ایک ہی سامنے ہے، جس میں ایک ہی دیوار تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا بناتے تھے تو ابو لہب اپنے گھر کے کوڑا کچرا کو لے کر کے کھانے میں ڈال دیتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس بد زبان اور بد خلقی کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے قرآن کریم کے ایک سورت نازل کر دی، تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، ابو لہب ہلاک اور برباد ہو جائیں۔ آگے فرمایا تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ تو ابو لہب کے مال کچھ کام آیا،
نہ تو ان کی اولاد کچھ کام آئی، کچھ بھی کام نہیں آئے۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور ان کی بیوی جہنم کی ایندھن بنی جو وہ چگلی کیا کرتی تھی۔ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ، اور ان کے گلے میں ایک رسی تھی جس کے ذریعے سے جہنم میں گھسیٹا جائے گا۔ یہ قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ ہے۔ اور ابو لہب نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کی، اس کا انجام کیا ہوا؟ کیا آپ نے کبھی پڑھا ہے؟ بخاری کی روایت ہے، اس کا انجام یہ ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد ایک جنگ ہوتی ہے، جنگ بدر۔ ہر انسان اچھی طرح سے جانتا ہے اس جنگ میں کافروں کی بڑی تعداد ماری گئی، اور کفار قریش دین اسلام کے دشمن اس جنگ میں مارے گئے تھے۔ ابو لہب کے بڑے بڑے معاون اور مددگار جو تھے وہ بھی مارے گئے تھے، اور جس کی وجہ سے ان کو بڑا صدمہ اور بڑی تکلیف ہوئی، جس کی وجہ سے وہ بیمار پڑ گیا۔ اس کی وجہ سے ابو لہب بیمار پڑ گیا، اور کچھ دنوں کے بعد یہ بیماری چچک کی شکل میں تبدیل ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد یہ بیماری چچک کی شکل میں جو ہے تبدیل ہو گئی، اس کو چچک پکڑ لیا، یہاں تک کہ ان کی بیوی نے اس کو ہاتھ نہیں لگایا، چھوڑ دیا۔ ان کے اولاد ان کو چھوڑ کر کے چلے گئے۔ کچھ ایام گزرنے کے بعد اس آدمی کا، وہ آدمی گھر کے اندر ذلیل ہو کر کے وہی گھر کے اندر وہ آدمی مر جاتا ہے۔ مرنے کے بعد نہ تو ان کی بیوی نے اس کو ہاتھ لگایا، نہ تو ان کے اولاد نے اس کو ہاتھ لگایا۔ ان کی لاش 3 دن تک اس کے گھر کے اندر پڑی رہتی ہے۔ بستی کے لوگوں نے، گاؤں کے لوگوں نے تانے دینا شروع کر دیا، کیسا انسان ہے، تیرا باپ ہے، گھر کے اندر مردار پڑا ہوا ہے، جاؤ اس کو دور دراز کے جنگل میں پھینک آؤ۔ کیا ہوا؟ 3 دنوں کے بعد اس کے بیٹوں نے مزدوری پر کچھ لوگوں کو بلایا اور اس کی لاش کو دور دراز کے زمین میں گڈھا کھود کر کے پھینک آیا۔ دیکھا آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے والے کی سزا؟ ایسے لوگوں کو زمین بھی نصیب نہیں ہوتی، ایسے لوگوں کی بڑی ذلت کی موت ہوتی ہے۔ اور یہی نہیں، ان کی بیوی، ابو لہب کی بیوی بھی کسی سے کم نہیں تھی، وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا کرتی تھی، بد زبانی کیا کرتی تھی، گالیاں دیا کرتی تھی، نبی کے خلاف شعر کہا کرتی تھی۔ اس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کافی تکلیفیں ہوا کرتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو جایا کرتے تھے۔ وہ ابو لہب کی بیوی ام جمیل دور دراز جنگل میں جاتی تھی اور لکڑیاں لاتی تھی، کھاردار لکڑیاں، کانٹے دار لکڑیاں لاتی تھی، رات کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر ڈال دیتی تھی تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تو اس کے پاؤں میں کانٹے چبھ جائیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو۔ ایسے ہی کیا کرتی تھی؟ آپ جانتے ہیں اس کا انجام کیا ہوا؟ اس کا انجام یہ ہوا کہ اس کے گلے میں ایک ہار تھی، ایک ہار جو نہایت ہی قیمتی ہار تھی۔ کیا ہوا کہ وہ یہ ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ جب بھی میں یہ ہار خرچ کروں گی، میں خرچ کر کے اس کا جو رقم اور پیسہ ہوگا یہ نبی کے خلاف میں استعمال کروں گی۔ آخر میں یہ ہوا، وہ جنگل گئی لکڑیاں لانے کے لیے، لانے کے لیے گئی اور لکڑیوں کا ایک گٹھری باندھ دیا اور اپنے سر کے اندر اس گٹھری کو لاد لی، اور جب واپس آنے لگی وہ لکڑی جس میں جو رسی سے بندھی ہوئی تھی، اب کیا ہوا کہ وہ رسی اس کے گلے سے لٹک کر کے پیچھے لٹک گئی، اور ایک فرشتہ، حدیث میں آتا ہے ایک فرشتہ نے اس کو کھینچ دیا زور سے، اتنا زور سے کھینچا کہ وہ ہار اسی میں لٹک کر کے پیچھے رہ گئی، اور جس کی وجہ سے گلا گھٹ کر کے وہ وہیں پہ مر گئی۔ دیکھا آپ نے، یہ گستاخ رسول کی سزا ہے۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں ان کی یہی سزا ہوتی ہے۔ یہ دنیا میں دکھا دیا، صحیح روایت میں ہے۔ اور ابو لہب کا بیٹا، ان کے بیٹے بھی کسی سے کم نہیں تھے،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ابھی نبوت نہیں ملی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں ابو لہب کے دونوں بیٹے کی زوجیت میں تھی. ایک کا نام عتبہ تھا اور دوسرے کا نام عتیبہ تھا. کیا ہوا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت و تبلیغ شروع کر دیا. دعوت و تبلیغ شروع کرنے کے بعد ابو لہب نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ میں تم دونوں سے بات نہیں کروں گا جب تک کہ تم محمد کی ان دونوں بیٹیوں کو طلاق نہ دے دو. دونوں بیٹوں نے طلاق دے دیا. ان کا ایک بیٹا جن کا نام عتیبہ تھا وہ اس قدر حد سے تجاوز کر گیا، اتنا بڑھ گیا کہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ کہنے لگا اللہ کے نبی پر جو یہ آیت نازل ہوئی وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ، میں اس کا انکار کرتا ہوں. اور انکار کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے کی طرف تھوکتا ہے. وہ تھوک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو نہیں پڑا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کر دی. اے اللہ ان کے اوپر کتوں میں سے کوئی کتا مسلط فرما دے. کیا ہوا کہ کچھ دنوں کے بعد ان کا بیٹا عتیبہ اپنے باپ ابو لہب کے ساتھ ملک شام کی تجارت میں نکل گیا. ایک جگہ رات ہو جاتی ہے اور وہیں پڑاؤ ڈالتا ہے. پڑاؤ ڈالنے کے بعد بستی کے لوگوں نے کہا یہاں ایسی جگہ ہے جہاں اژدہے آتے ہیں، جانور آتے ہیں. ابو لہب نے کہا او قافلے والو، میرے بیٹے کی حفاظت کا انتظام کر لو، مجھے ڈر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کا. اللہ کے نبی نے جو بد دعا کی مجھے اس کا ڈر ہے. کیا ہوا کہ قافلہ والوں نے چاروں طرف سے اونٹ بٹھا دیے اور سب مل کر کے بیچ میں سو گئے اور ابو لہب کے بیٹے کو بیچ میں سلا دیا. رات کے وقت ایک شیر آیا اور سونگ کر کے پتا کر لیا کہ کون ہے گستاخ رسول، اور پھر اس کو چیڑ پھاڑ کر کے جو ہے وہیں رکھ دیا. دیکھا آپ نے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے کا نتیجہ ہے. جو نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اس کا یہی نتیجہ ہوتا ہے. اور یہی نہیں، ایک نابینا صحابی، ابو داؤد کی روایت ہے، ایک نابینا صحابی، آنکھ نہیں ہے ان کی ایک لونڈی تھی، ایک نوکرانی تھی جو ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتی تھی. وہ نابینا صحابی منع کیا کرتے تھے لیکن وہ باز نہیں آتی تھی. ایک دن ایسا ہوا کہ انہوں نے ایک دن برچھی اٹھایا اور اس کے پیٹ میں لگا کر کے مار دیا. اس پار سے اس پار کر دیا، دونوں طرف پار کر دیا، یہاں تک کہ وہ گھٹ گھٹ کر کے وہیں پہ وہ مر گئی. جب صبح ہو جاتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں یہ بات پہنچتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس نے یہ ایسا کیا ہے میرا حق ہے کہ وہ میرے سامنے آ جائے. وہ نابینا صحابی کھڑے ہو گئے اضطراب کی حالت میں، مارے ڈر کی وجہ سے لوگوں کے چہرے کو، لوگوں کے کندھے کو پھلاتا ہوا آگے بڑھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایسا کیا. وہ گستاخی کیا کرتی تھی، آپ کو گالیاں دیا کرتی تھی، آپ کے شان میں گستاخی کیا کرتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو منع کیا کرتا تھا لیکن باز نہیں آتی تھی. میں کئی بار منع کیا، باز نہیں آئی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے برچھی اٹھایا اور میں نے اس کے پیٹ میں مار دیا اور وہ مر گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے میرے 2 بیٹے تھے، ان سے میرے 2 بچے تھے جو ہیرے کے جیسے تھے، بہت ہی خوبصورت بچے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے آپ کی شان میں گستاخی کی تو میں نے آؤ نہیں دیکھا نہ تاؤ دیکھا، نبی کی گستاخ سمجھ کر کے میں نے اس کو مار دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کیا غلطی کی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس گفتگو کو سننے کے بعد ان کے خون کو رائیگاں کر دیا. کہا قیامت کے دن تم سے اس کے خون کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا جائے گا. دیکھا آپ نے، یہ گستاخ رسول کی سزا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں. ان کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے، ان کو بچنے کا کوئی حق نہیں ہے.
اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعلیٰ کیا ہے، اونچا کیا ہے۔ اس لیے میں دنیا والوں سے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ جس نے بھی نبی کی شان میں گستاخی کی اس کا ایسے ہی حشر ہوا، یا تو مار دیا گیا یا پھر ایسا اللہ کا عذاب آیا اور ان کو ہلاک اور برباد کر دیا، تہس نہس کر دیا، نیست و نابود کر دیا، زمین سے ایسے لوگوں کو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مٹا دیا۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ نبی کا جو مقام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں سورہ علم نشرح میں اعلان کر دیا، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا، ہم نے آپ کے مقام کو بلند کر دیا ہے۔ اس لیے چاہے یہ کچھ بھی کر لیں کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ ایک مسلمان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور یہ محبت ایمان کا ایک حصہ ہے۔ صحابہ کرام تو ایسے گزرے ہیں جو نبی کی محبت میں اپنی جان کو گوا دیا، نبی کی محبت میں اپنی جانوں کو جو ہے قربان کر دیا، نبی کی محبت میں اپنے اولاد کو قربان کر دیا، نبی کی محبت میں اپنے مال کو قربان کر دیا۔ یہ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اس کی عظمت سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز زندگی پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت سب سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن و ایاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف الرحیم۔